کہ ان حکومتوں کو جن کی وجہ سے آپ نے نیب کے قوانین بھی چینج کر دیے, وہ جتنا لوگ 85 سے بعد کے جتنے لوگوں نے پاکستان کو لوٹا تھا وہ سارے قوانین کو چینج کر لیے. وائی آرمی ڈزنٹ ٹیک اٹ اوور؟ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی دیکھ لیں, کچھ نہ کچھ تو کام ہوا تھا. میں نے کیا کرنی وہ ڈیموکریسی, مجھے تو پھر ساؤتھ کوریا کی طرح کی حکومت چاہیے, مجھے تو چائنا کی طرح کی حکومت چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ڈنڈے کے زور پہ ملک ترقی تو کرے, جب یہ قوم راضی نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں پہ صحیح کام کرنا ہے. تو وائی ڈونٹ یو ٹیک اوور رادر دین گیونگ این ایج ٹو کرپٹس اینڈ دوز کے ملک نیچے سے نیچے چلتا چلا جا رہا ہے. بہت شکریہ ان لوگوں کا جو ٹیکسٹ کر کے اپنا سوال کر رہے ہیں. اف آئی ایم رانگ آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں میرے ساتھ. جی دیکھیے, آرمی کو تو ٹیک اوور کرنے کی نہیں چاہیے. میں سب احترام آپ سے اس چیز سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ اب جس نہج پہ پاکستان آ چکا ہوا ہے, یہاں پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو ضرورت ہے کہ دے آل نیڈ ٹو پٹ دیئر ہیڈ ٹوگیدر. دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر اتنی پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں تو اس کی ایک تو اپنی ان کی جو اسٹینڈنگ ہے وہ ہے ہی ہے. دوسرا جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس طریقے سے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اس کے بارے میں جو عام شہری کے تاثرات ہیں یا جن کی سوچ ہے, چاہے گھر کی خواتین ہیں چاہے بچے ہیں, وہ سب اس قدر اس سے وہ حیران بھی ہیں, پریشان بھی ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہم پہ آ کے مسلط ہو گئے ہیں. اور ان سب کی تاریخ سب کے سامنے ہے. اور یہ جو بھی نیب کے قوانین ختم ہوئے ہیں, ابھی تک اگر اس پی ڈی ایم کی حکومت نے ایک کام کیا ہے تو صرف وہ تمام قوانین ختم کر دیے جن سے ان کو کہیں جگہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا. It's just to favor themselves. They haven't done anything for the country. جی جی, میں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کیا. جی سر, پاکستان کے لیے جب سے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے, پاکستان نیچے سے نیچے ہی جا رہا ہے. اور ابھی میں اشفاق احمد خان صاحب جو بڑے مشہور اکانومسٹ ہیں, ان کا تبصرہ بھی سنا تھا, اور میں ان دونوں کئی دفعہ اس بات پہ ہم نے کی ایگری کیے ہیں کہ بھئی ان کا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ جب سے یہ پی ڈی ایم حکومت آئی ہے, پاکستان کو جان بوجھ کے نیچے گرایا گیا ہے تاکہ اگلے 10 سال تک پاکستان سانس لینے کے قابل نہ ہو سکے, اور وہ آکسیجن کے ٹیپ پر ہے کہ جب انٹرنیشنل فائنینشیل آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹیپ آن کریں پاکستان سانس لے سکے, جب بند کر دے پاکستان سانس لینا بند کر دے. ویری سیڈ ہے سر, ویری سیڈ ہے. اٹس اے ویری ہارٹ بریکنگ اسٹوری. میں سر آپ سے ایک اور چیز کرنا چاہتی ہوں. میں یہ کہتی ہوں کہ یس, اگر آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو آپ ظاہری طور پہ ڈونٹ بیک اسٹیپ پیپل, اور خاص طور پہ پاکستان میں آج بھی جن کے مینشنز ہیں, جن کے کیسلز ہیں, جن کی بڑی بڑی جاگیریں ہیں, شاید سیلاب نے ان کو اتنا متاثر نہیں کیا, مگر جن کے کچے گھر تھے ان کے پاس تن پہ کپڑے نہیں ہیں, ان کے پاس کارڈز بھی نہیں رہے, کیونکہ جب ذاتی چیزیں ہی لٹ گئی تو پیچھے وہ کارڈ سنبھالتے کہ مجھے راشن چاہیے تھا تو مجھے کارڈ چاہیے. اور اب جاگیرداروں نے ان کچے گھروں پہ, اور وہ جو ایک ایکڑ کی ایک بیگھا کی ان کی جو زمین تھی اس پہ بھی وڈیرے نے قبضہ کر لینا ہے. کیونکہ وڈیرے نے, اگر آپ سندھ کی طرف جائیں تو انہوں نے 2 طرح کے ناکے لگائے ہوئے ہیں کہ جب زمینوں کو پانی چاہیے تو ان کے ناکے کھلتے ہیں, غریب کی زمین کے ناکے بند رہتے ہیں, اور جب سیلاب کا پانی ہوتا ہے تو ان کے ناکے بند ہوتے ہیں اور غریب کی زمین کی طرف کے ناکے کھول دیے جاتے ہیں. اس وقت اگر میں پاکستان کی صورتحال دیکھتی ہوں, بلوچستان کی صورتحال دیکھتی ہوں, بلوچستان کا ہمیشہ ہم نے فائدہ لیا. سوئی گیس پورے پاکستان میں بلوچستان سے آ رہی ہے, ذخائر, قدرتی ذخائر سے مالا مال جگہ ہے. اس میں جو سیلاب کی کیفیت ہے اس کا ہمارے پولیٹیشنز بھی تذکرہ نہیں کر رہے. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیے, حالات اللہ تعالیٰ رحم کرے, اس سیلاب نے بہت سارے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تو یہ کبھی بھی کوئی راز نہیں تھے, بہت سارے پول ہمارے کھول دیے ہیں. اور مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی قدرتی آفات قوموں نے پہلے ہی برداشت کی ہیں, لیکن جو اس دفعہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت اب تک بھی میں سمجھتا ہوں سندھ کی گورنمنٹ ہو, ہندوستان کی گورنمنٹ ہو یا فیڈرل لیول پہ ہو,
ان کے ابھی تک آپ کو سامنے منصوبہ ہی نظر نہیں آ رہا کہ انہیں کرنا کیا ہے. آج آ کے ان کے پاس آرمی رہ گئی تھی, وہ آرمی کی سیٹ اپ کے تحت انہوں نے کمانڈ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا ہوا ہے. وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں جہاں سے ایڈ آ رہی ہے کیسے تقسیم ہوگی, کہاں جائے گی, کیسے پہنچے گی. یا یہ جماعت اسلامی کی الخدمت ہے, یا جو ہماری اپنی آرگنائزیشن یا جو ویری فیو سر, انڈس ہاسپٹل کام کر رہا ہے, الخدمت کام کر رہی ہے, جے ڈی سی سنا بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. مگر ایوری بڈی از دیئر کہ بھئی ہاؤ ٹو میک منی ایٹ دا مومنٹ. جو زندہ ہے اور جس کو ابھی تباہی نے ٹچ نہیں کیا, ہی از اونلی ان دا پروسیس ٹو میک منی. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہماری قوم کی جو بہت بڑی جو رمضان آئے تو قیمتیں ہماری آسمان پہ چڑھ جاتی ہیں. دنیا اپنے اس قسم کے اہم موقعوں پر قیمتیں کم کرتی ہے. ابھی مہنگائی ان چیزوں پہ بھی ہو گئی ہے جو سیلاب سے افیکٹڈ نہیں ہے, اور اسی کو لوگوں نے ڈھال بنا کر باہر سے چیزیں امپورٹ بھی ہو رہی ہیں. اور ابھی میں کہیں سن رہا تھا, جانتا نہیں کسی کے ساتھ صحیح ہے کیونکہ میں چونکہ اس میں انوالو نہیں ہوں, انہوں نے کہا جی کہ سیلاب کے نام پر وہ چیزیں امپورٹ کی جا رہی ہیں جن کی سیلاب میں ضرورت ہی نہیں ہے, اور وہ کسی اور جگہ پہ استعمال ہوں گی. حیران کن چیز ہے پاکستان میں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہم کس حد تک کہاں تک جائیں گے اپنے منافع کے لیے. بہت منافقین. اور میں سر آپ سے جو اگلی بات کرنا چاہتی ہوں کہ کل اگین میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے, یو گاٹ ٹو بی آنیسٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرانس کے لیے کہا گیا تھا کہ فرانس سے سفیر کو واپس بلا لیا جائے, جس میں ظاہر ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے اس وقت مجبور ہونے کے بعد فرانس سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا. حالانکہ یہ سفارتی تعلقات ہمارے بحال رہنا چاہیے تھے, مگر واپس بلا لیا گیا تھا. مگر اب جب انہی کی حکومت آئی ہے اور جناب فضل الرحمان اور یہ جو ایک اور وہ رضوی صاحب کی پارٹی ہے, ان لوگوں نے باقاعدہ دھرنا دیا تھا کہ جی فرانس سے سفیر کو واپس بلایا جائے, ان کا سفارت خانہ بند کیا جائے. آج وہی تعلقات دوبارہ بحال ہو گئے. وہ جو آپ نے 2.5-3 سال کا گیپ دیا تھا, یعنی ملک کو نقصان پہنچانے کا کسی کو گریز نہیں, اور اپنے تھوکے کو چاٹنے کا بھی کسی کو گریز نہیں ہے. کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے, ہماری بدقسمتی سے سیاست بہت لمیٹڈ دائروں میں کھیلتی ہے. اپنے ذاتی انڈیویجول مفادات ہوں یا بہت زیادہ ہو تو پارٹی کے مفادات میں, اس سے باہر نہیں سوچا جاتا کہ ہم یہ اقدام کریں گے تو اس سے ہمارا ذاتی کتنا فائدہ ہوگا یا اس سے ہماری پارٹی کا کتنا فائدہ ہوگا. جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے بارے میں سوچنے کے لیے آپ کو بہت بڑا دل, بہت بڑا دماغ چاہیے. جو بدقسمتی سے جو آپ جب بھی کہیں ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو آپ دیکھ لیجئے جو بھی کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے لیے سوچنے والے, پاکستان کے لیے کام کرنے والے, پاکستان کے لیے منصوبہ بندی کرنے والے آپ کو بہت کم نظر آتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کیوں ہمارے ساتھ یہ تجویز ہے کہ پاکستان کے بارے میں سوچنا, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے پاکستان کا فائدہ ہوا تو شاید میرا فائدہ نہیں ہوگا. حالانکہ اگر پاکستان پھولے گا, پاکستان ترقی کرے گا تو سب کی ترقی ہوگی.